معصوم نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ من بکر عالما قد بکر ربہ. کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کا اجر اور ثواب اپنے اوپر رکھا. پہلے بیان کر نماز شب جو ہم نہیں پڑھتے اس کا اجر، روزہ، اور بتاتے جب زیارت امام حسین علیہ السلام، اور نماز جماعت جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے اگر 10 بندوں سے جگر نہیں کر رہے، تو ان میں سے اسی فہرست میں آپ شامل کر لیں. ایک یہ حدیث من بکر، اس نے عزت اور توقیر کی، احترام کیا. کس کا؟ عالم کا. اس کا اجر دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. ایسے ہے کہ فقط بکر ربہ، اس نے اپنے رب کی تعظیم کی ہے، رب کا احترام کیا ہے. فرمانے جو اپنے رب کا احترام کرتا ہے، اس کی توقیر کرتا ہے، تو اجر بھی کون دیتا ہے؟ خود دیتا ہے. ادھر بھی کیا ہے؟ اب سمجھ آئی نہیں ہے یہاں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس کو ملایا ہے اپنے ساتھ؟ میرا شکریہ ادا کرو والدین کا. وہ پڑھ چکے. عالم بھی کیا ہوتا ہے؟ خواہ آپ اس کے پاس پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ آپ کا والد روحانی ہے. عالم ایک تو ہے آپ کا استاد ہے، سمجھ آئے نا؟ گویا کہ وہ بھی کیا ہے؟ والد ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا کہ والدین کا میرا شکریہ ادا کرو والدین کا. ادھر بھی کیا ہے؟ اللہ کا. اصل تو احترام کس کا ہے؟ اللہ کی عزت ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اور جو فرما رہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے منتخب فرمایا ہے کس کو؟ عالم. اب عالم یا زندہ ہے یا کیا ہے؟ فوت ہو گیا. دو ہی ہے نا. زندہ ہے تو اس کا احترام اور طریقے سے ہے، فوت ہو گیا تو اس کا اور طریقے سے. اگر زندہ ہے تو اس کے علم سے، اگر چاہیے آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم جو ہے نا وہ زیادہ تر مرنے کے بعد ہی احترام کرتے ہیں. جو زندہ ہوتے ہیں نا ان کا توجہ نہیں کر رہے. یہاں ہم مرنے کے بعد وہ بھی اگر احترام کریں تو درجے بڑھا دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. فلاں زندگی میں نہیں، اس لیے کہ زندگی میں معصوم تو نہیں ہے نا، وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے اگر 100 مثبت پہلو ہوں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک ایک کیا ہو وہ ہمیں پسند نہ ہو. توجہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب چلے جاتے ہیں تو کیا کہنا کہ وہ قبلہ صاحب ہو. جب قبلہ صاحب تھے تو بھائی سمجھ آئی نہیں ہے یہاں. تو اب آج جس عالم کی ہم یہ برسی منا رہے ہیں یہ بھی ایک توقیر ہے. ان کی یاد منانا یہ بھی کیا ہے؟ توقیر ہے، عزت ہے، احترام ہے. خدا فرماتا ہے عالم کا احترام نہیں کر رہے ہو آج، عالم کا احترام نہیں کر رہے ہو آج، میری عزت اور میری توقیر. اس لیے کہ علم کی، عالم یعنی علم. اور جب ہمارا نا جو علم کا احترام، جو قوم، جو لوگ علم کا احترام نہیں کرتے وہ زندہ ہی نہیں ہے، مردہ ہے. اس لیے کہ العلم حیات، حیات کس میں ہے؟ علم میں ہے. باقی سب کیا ہے؟ موت. اور اگر زندہ ہوں تو زندہ کے بارے میں فرمایا پیغمبر نے من جالس العلماء فقد جالسنی، جو عالم کے پاس بیٹھے گا ان سے
कस्ब फैज करेगा, अहकाम मसाइल सीखेगा, न हमारी तरह किबला आए हैं किसके लिए? कचहरी करने के लिए। मौलवी के पास आएंगे नहीं, आएंगे भी सही तो क्या करने के लिए? वो हमारे पंजाबी उधर वो कहते हैं बट्टे मारने के लिए। ये नहीं भी इल्म सीखने के लिए या इल्मी बातें। पैगंबर फरमाते हैं जो उलमा के साथ बैठेगा फकत जालसनी, वो ऐसे है कि मेरी खिदमत में बैठा है। और मन जालसनी फकत जालसल्लाह, और जो मेरे पास आके बैठेगा तो गोया के अब दरमियान में सुगरा दुबरा तो जानते हो ना, गोया जो उलमा के पास बैठता है किसके लिए? कस्बे फैज के लिए, वो अल्लाह की बारगाह में बैठा है। मिला दो ना बकरा बकरा एक एहतराम यही भी है कि जाए उनसे क्या करें? कस्ब फैज करें। वरना कल को आलिम भी शिकायत करेगा, किताब भी क्या करेगी? शिकायत करेगी, अहले बैत भी क्या करेगी? शिकायत। ये उलमा जो हमसे चले गए हैं, जैसे मोहसिन मिल्लत अल्लामा सफदर हुसैन नजफी सिंध में, उन्हीं का एक नमूना अल्लामा अब्बास अली तो ये फरमा रहे, और उनसे पहले जनाब उनके बुजुर्ग तो ये फरमा रहे वो थे। इसी तरह और उलमा, तो इनकी याद मनाना, इनका एहतराम करना, इनकी किताबों से क्या करना? फायदा हासिल करना, ये इनका एहतराम है। और इनका एहतराम किसका एहतराम है? अल्लाह का। मरहूम को अवाम ने, जो उलमा ने, अवाम ने उनको एक लक़ब दिया अबू ज़र ज़मान। तनासब तो मोहसिन मिल्लत मालूम है, इतना बड़ा एहसान, इतने बड़े मदारस, इतनी खिदमत, इतनी तलबा, ये एहसान है मोहसिन मिल्लत। तो अबू ज़र ज़मान ज़ाहिर है, अब हम ये कहेंगे वो जो सिफ़ात वो हैं, जब ये कहते हैं नहीं गोया कि वो जो उनकी सिफ़ात पे तवज्जो न करे। अबू ज़र की क्या सिफ़त थी? अबू ज़र की सबसे बड़ी सिफ़त ये थी कि दिफा, जिंदगी गुजारी दिफाए विलायत में। इसमें पैगंबर के बाद अब चंद तो थे, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, यही तो थे। तो मुझे फरमा रहे और कौन थे? और सबको तो उन्होंने खरीद लिया था। अगर नहीं खरीद सके तो किनको? इनको। ये एक बंदा नहीं था, ये एक बंदा चला जाता गोया कि पूरा शहर क्या है? चला गया है। ये अबू ज़र हमारे पास है, अबू ज़र हमारी क्या कर रहा है? मिक़दाद हमारी क्या कर रहा है? तायद कर रहा है, हिमायत कर रहा है। तो जो कर नहीं कर रहे हैं हम। चुनाचे उसने कहा था कि देखो ये चंद बूढ़े ये सलमान, अबू ज़र वगैरह, ये इनके अलावा कोई उधर हमने रहने दिया? सब इधर आ गए। तो उसके अपने ने कहा कि बंदे वही हैं, ये तो गधे हैं जो तेरे पास बैठे। समझ आ रही ना भाई? ये 3-4 बूढ़े उधर हैं, बाकी सब हमने खरीद लिए हैं। देखो हमारे पास, कहा बंदे भी वही हैं जो तेरे पास नहीं आए। ये तो सारे क्या हैं? गधे हैं। गधे के लिए चारा दिखा दो, जहाँ खड़ा होगा वो आके भाग के आपके पास। बड़े बेवकूफ होते होंगे तो हमारे दोस्त, तो ये सब कैसे गधे हो गए? मैं दिखाता हूँ कैसे। कहा ये अपने गुलाम को कहो मेरे पास है, जो मैं कहता हूँ ये मेरी बात माने। आप जाओ भी जाओ, ऐलान कर दो जनाब फलान, नाम लेना जरूरी नहीं है। उनको काम पड़ गया है, जरूरी काम, लिहाजा जुमे को तशरीफ फरमा नहीं होंगे। जिसने बुध के दिन जुमे का फैज हासिल करना है वो तशरीफ दे। सारे जमा हो गए। बुध वाले दिन नमाज जुमा पढ़ने के लिए सारे तशरीफ ले आए। उसने नमाज पढ़ाई। ये जो था जिसने कहा था गधे हैं, जैसे उसने सलाम नमाज का ही किया,
آگے چلا گیا. کہا میں نے کہا تھا یہ گدھے ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا یہ گدھے ہیں یا نہیں ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جمعہ بدھ والے دن ہوتا ہے یا دیکھ ان میں سے کوئی ایک بندہ آیا ہے. حالانکہ آتے تھے ہاں، یعنی یہ عنوان سے کہ بھائی مسلمانوں کے کبھی کبھی وہ چلے بھی جاتے تھے. وہ بھی نہ ان کے اس لیے مولا کہتے تھے جاؤ. کبھی کبھی اپنوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ کبھی کہتے تھے اسی طرح وضو کرو، اسی طرح نمازیں پڑھو، اسی طرح یہ کرو. مصلحت کے تحت کہتے تھے جاؤ چلے جاؤ تم. لیکن مصلحت کے تحت بھی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ثابت کرنا تھا کہ انسان کون ہے. اور تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ ابو ذر کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے بعد سختیاں برداشت کی لیکن ولایت کو ہمارے نا ہمارے آخری جو تھا وہ کیا تھا جب وہ انہوں نے اس کو کیا کر دیا، شہر سے نکال دیا. کیا کہتے ہیں؟ شہر بدر. پہلے تو بھیجا کہاں؟ شام. تو انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت، تب جو کرنا اپنے سے یہ کر کے ادھر یہ تو سارے ابھی کیا ہو جائیں گے. ادھر اس بوڑھے کو بھیج دیا، یہ تو اب مصیبت بن گیا ہے. ادھر تو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کون ہے. علی کون ہے؟ ادھر تو ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ علی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. یہ کیا، یہ جو آپ نے بھیج دیا یہ تو آپ نے کیا بنا دی؟ وہی مصیبت جو ادھر گئی تھی یہی ابو ذر چند دن گیا تھا. آج لبنان میں اگر یہ جو پیدا ہوئے ہیں حزب اللہ، یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ ابو ذر کا کام ہے. جو نہیں کر رہے ہیں علماء جتنے ادھر جبل عامل میں پیدا ہوئے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں. یہ جو لوما، شرح لوما، یہ کتابیں، بڑی کتابیں، وہیں سے یہ ابو ذر کی محنت ہے. تو اس نے کہا تو نے ادھر بھیجا، یہ ہمارے لیے مصیبت، اس کو واپس کیا. واپس گئے تو پھر وہی آپ سنتے رہتے ہیں. دیکھو ادھر بھیج دیں گے، بھیج دیں. تو پیسے تو سنے ہوئے نا آپ نے، پیسے بھیجے. پہلے کیا بھیجے؟ پیسے بھیجے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس رات اشرفیاں گئیں اس رات ابو ذر کے گھر میں فاقہ تھا. یہ نہیں کہ وہ ہوتا نا مال متا ہے قبول نہیں کرنی، فاقہ تھا. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. گویا ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ مر جانا، مر جاؤں گا لیکن ایسا وہ جملہ ہے انی احب الموت احب المرض، میں بیماری کو دوست رکھتا ہوں، میں موت کو. جب شکایت کی گئی کہ دیکھو موت کو دوست رکھتا ہے بیماری کو، کہا ہاں وہ موت جو معصیت ہے، جو موت اطاعت الہی میں ہو، احب کو میں اس کو پسند کرتا ہوں اس زندگی سے جو معصیت ہے. ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کر دو گے؟ مر دو گے. وہ چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا. یہ موت تو افتخار ہے. وہ زندگی جو ولایت کو چھوڑ کے، اپنے امام کو چھوڑ کے تمہارے پاس ہو، وہ زندگی ذلت کی ہے، وہ میں کبھی اختیار نہیں کروں. بھیج دیا جاتا ہے. سنتے رہتے ہیں کہ ابو ذر زمان کی مناسبت سے چند جملے مسائل یہی ہے. چند بکریاں تھیں وہ بھی کیا ہو گئی؟ مر گئی. آخری وقت ایک بیٹی، توجہ تو کریں نا. بیابان ہے، دو بندے ہیں، ایک باپ ہے وہ مرنے والا ہے، ایک معصوم کیا ہے؟ بیٹی ہے. کہا بابا میں کیا کروں گی؟ کہا بیٹی فکر نہ کرنا، میری جب جان نکل جائے چادر اوپر ڈال دینا، یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلے جانا. ابھی قافلہ آنے والا ہے. جیسے قافلہ پہ نگاہ پڑے تو کہنا قافلے والوں
ابو ذر فوت ہو گیا ہے، یا ابو ذر کا جنازہ ہے، بیٹی وہ آئیں گے، مجھے دفن بھی کریں گے، کفن بھی دیں گے، تجھے بھی عزت کے ساتھ لیں گے۔ بیٹی کہتی ہے بابا کی روح نے پرواز کی، جیسے بابا نے کہا تھا میں نے چادر ڈال دی، راستے پہ چلی گئی۔ قافلے والے جب آئے میں نے کہا قافلے والوں، صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ بچی کہتی ہے سب نے اپنے آپ کو گھوڑوں سے اونٹوں سے مردوں نے گرا دیا، سارے بھاگتے ہوئے آئے، لڑ رہے تھے، کوئی کہتا تھا ابو ذر کو کفن میں دوں گا، کوئی کہتا تھا کفن میں دوں گا۔ اب مقابلہ ہو رہا تھا، عزت و احترام کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا، ابو ذر کو دفن کیا گیا۔ جو بزرگ تھے وہ آئے، کہا بچی فکر نہ کرو، ہم تمہارے باپ ہیں، ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ادھر کہوں گا کاش کربلا جناب سکینہ کو وہاں رہنے دیتے، وہ بچی بھی چلی جاتی، کوئی قافلہ آتا تو کہتی قافلہ والو رسول کا نواسا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن راوی کہتا ہے اعتنقت بجسد ابیہا، باپ کے بدن سے لپٹ گئی۔ کچھ خبیث آئے، آکے انہوں نے زبردستی بچی کو اپنے باپ کے بدن سے جدا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خداوند مختصر سے ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محسن ملت باقی تمام علماء کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ انہوں نے جو یہ کام کیے ہیں، مدارس بنائے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، خداوندہ ہمیں ان کے کاموں سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے مدارس کو، باقی تمام مدارس کو ترقی اور کمال عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک کام، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بزرگان آپ کے مرحومی، ان کے لیے خصوصاً اپنے والدین کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوندہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں علم دین کی طرف رغبت دلائی، شوق دلایا، ان سب کو اگر زندہ ہے تو صحت و سلامتی عطا فرما، موت ہو گئے تو ان کی مغفرت فرما۔ مولانا تقی صاحب کی والدہ مرحومہ جو معاون تھی مرحوم محسن ملت کی ان کاموں میں، خداوندہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ مولانا تقی صاحب کے نوجوان بھائی جو قوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہیں فوت ہو گئے، خداوندہ ان کی بھی مغفرت فرما، باقی تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جامعہ کے جو مدرسین، ٹرسٹی حضرات، ہمارے یہاں شہید مولانا رضی حیدر صاحب، ان سب کی خداوندہ مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ آج کا دشمن کوشش کر رہے ہیں نجف کربلا اس کو ناامن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خداوندہ ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اپنے تمام مرحومین